السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت نے ان 4 آیات میں مضمون کو سمیٹ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرے رب نے تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلیاں دیتا ہے کہ میں تیرا ساتھ تعاون کروں گا، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں تجھے اتنا تیرے ساتھ تعاون کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، مرد عورتوں کو دیکھ لیجئے، ہر کوئی آج اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ کوئی قرآن پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے تو کوئی نمازیں پڑھ کر، کوئی تہجد میں اٹھ کر دعائیں کر اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، تو کوئی روزے رکھ کر، کوئی صدقہ دے کر اللہ رب العزت کو راضی کر رہا ہے، تو کوئی سجدے میں گر کر اللہ رب العزت کو راضی کر رہا ہے۔ جس کو دیکھے ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں مشقتیں اٹھا کر اللہ رب العزت کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھے ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ساری دنیا کے لوگ، مرد حضرات، عورتیں، ہر کوئی مجھے راضی کرنے میں لگا ہے، اور میں تیری رضا میں راضی، جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں، جو تجھے محبوب ہے وہی مجھے محبوب ہے۔
پوری دنیا میری رضا کی طلبگار ہے اور میں تجھے راضی کرنے کا طلبگار ہوں۔ محبوب کی مراد کو میں پورا کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی مراد کو پورا کروں گا، اور اللہ نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے اور میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ راضی کرنے کا فیصلہ فرما رہے ہیں، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا فیصلہ فرمایا تو یہ آپ کی امت کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ امت کے لیے آپ کی شان ہے کہ جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ دنیا میں بھی اس کی پشت پناہی فرمائیں گے، اس کو جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کی اتباع ہی تو کرنی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل ہی تو کرنا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی تو چلنا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میری امتی میں سے، یعنی کہ میرا امتی کوئی آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کی اتنی پرواہ تھی، اتنا خیال تھا، تو آج کے امتیوں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی سنتوں کو توڑتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف آپ کے طریقوں پر ہی تو عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں اسے جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ تو آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔